سبحانہ علی حفظہ عبادہ سبحانہ علی حفظہ عبادہ والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وعترتہ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله ربنا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم نفعنا الله بآياته وذكر الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد الصلاة عزت و تعظیم کے لائق جمیع علماء کرام بالخصوص فاضل ساجد حسین شاہ صاحب کاظمی برادر مقرر سید ساجد حسین شاہ صاحب کی لانی محترمی حضرت علامہ حافظ محمد کامران قریشی صاحب محترم فاضل جلیل علامہ حافظ محمد کیسر قریشی صاحب محترم جناب حضرت علامہ آفتاب عباسی صاحب برادر مقرر حضرت سید اسد شاہ صاحب کرتے ہیں دیگر جتنے سادات اعظام علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں سبھی لائق تعظیم لائق عزت ہے اللہ تعالیٰ سب کا سایہ تاج سلامت رکھے اور جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں آج مولا کائنات مظہر العجائب والغرائب امام الواصلین امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کہ جشن ولادت کے سلسلہ میں جتنی محبت کے ساتھ جتنے خلوص کے ساتھ جو بھی آیا اللہ تعالیٰ اپنے آنے والے بندوں کے عمل سے بڑھ کر اپنے فضل سے اس کا صلہ ادا فرمائے مجھ سے پہلے حضرت علامہ خطیب السادات پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب نے نوئی بیان فرما چکے ہیں ان کا بیان ہم سن تو نہیں سکتے انہوں نے کیا بیان فرمایا مجھے جو موضوع عنایت فرمایا گیا ہے اس ماہ مقدس کی 25 تاریخ
سیدنا امام موسیٰ کاظم علی جدہ و آبائہ و علیہ السلام کی یوم شہادت کی مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ یہ وہ عظیم خانوادہ ہے نبی پاک علیہ السلام جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام امت کے پہلے مجدد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہماری معتبر و مستند کتب کے اندر موجود ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی کے پوتے عبداللہ بن حسن کسی ضروری کام کے سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے تو آپ نے ان کی خدمت کی، جو کام فرما رہے تھے وہ پورا کیا اور پھر ان کے جسم پر ایک چٹکی دی، جس طرح کسی کے جسم پہ آپ چٹکی لیتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو اس کا احساس ہوا، فرمایا کہ یہ اس لیے میں نے دی ہے کہ اس چٹکی کو میدان محشر میں شفاعت کے وقت یاد رکھنا کہ میں نے آپ کی خدمت کی۔ تو کسی نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز یہ آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا، یہ اس خاندان کا فرد ہے جس کا بچہ بچہ قیامت کے دن شفاعت یاد رکھے گا، تو مجھے قیامت کے دن ان کی شفاعت ہوگی۔ یہ وہ عظیم خاندان ہے جن کی آئمہ تو آئمہ ہے۔ علامہ شامی اپنے رسائل میں سے جو پہلا رسالہ ہے العلم الظاہر فی نفع النسب الطاہر، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بعض اہل علم نے ایک دلیل پکڑی ہے اور استدلال کیا ہے کہ جس کا خون اور جس کا شجرہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہو، وہ کیسا بھی ہو، وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ولایت کے رتبے پہ جاتا ہے، ایمان کی اعلیٰ ترین حالت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مفتی حرم تھے تو استبعد ذلک، انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، انہوں نے اس معنی کو لینا بعید جانا کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ گناہگار بندہ دنیا سے جائے تو ولایت کے مقام پر جائے۔ تو کہتے ہیں اسی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا میری اولاد کے بارے میں ایسا سوچتے ہو، تم نے یہ آیت نہیں پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ احباب ذوالفقار، سورہ آل عمران اس کی آیت مبارک 101 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور جب رسول بھیجے تو رسولوں کو کتابیں عطا کی، تو ہدایت کے لیے جو آخری کتاب اتری وہ قرآن مجید ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال استفدی، نوع انسان را پیام آخری، عامل او رحمت للعالمین، عرف او را غیب نے تبدیل نے، آیا اشل ہندائے تعویل۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول، ان کے ساتھ کتاب، اور جب اس آخری کتاب کو آخری رسول سے اتارا تو فرمایا کیف تکفرون، وکیف تکفرون، تم کس طرح کافر رہ سکتے ہو، کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، انتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو، ایک اللہ کا قرآن موجود ہے، دوسرا اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر غور و فکر کرنے سے
کوئی بھی صاحب فکر و دانش ہدایت سے معلوم نہیں رہ سکتا، آخر اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق بشر کا کلام ہے، یہ کائنات کے رب کا کلام ہے۔ ایک اللہ کا قرآن وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ قرآن کی ہدایت جو ہے وہ عام طور پر خواص کے پاس جاتی ہے، غور و فکر کریں گے، علم و دانش والے ہوں گے تو وہ غور و فکر کے بعد ہدایت کو قبول کریں گے، لیکن رسول کے جو معجزات کی ہدایت ہے وہ عام ہے۔ جب چاند دو ٹکڑے ہوگا پڑھا لکھا بھی دیکھ لے گا، ان پڑھ کو بھی نظر آ جائے گا۔ جب ڈوبا ہوا سورج واپس آئے گا سب لوگ دیکھ لیں گے، تو رسول اپنے کردار اور اپنے معجزات کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اب حضرات جو اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی صدیوں میں کسی نے کوئی بات کی ہے تو وہ اسی طرح ہی ہو جس طرح قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بڑے سے بڑے بندے کی بات کو آپ رد بھی قبول کر سکتے ہیں، قبول بھی کر سکتے ہیں، سوائے جناب محمد رسول اللہ کی بات کی۔ امام مالک مسجد نبوی میں فرمایا کرتے تھے ہر شخص کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس کے جو اس روضہ پاک کے اندر مدفون ہے، اس خبر مبارک میں مدفون ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں ہمیشہ سے مفسرین ایک قول نقل کرتے آئے ہیں کہ ایک بڑے مفسر نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دو چیزیں، قرآن اپنے رسول کو بھیجا۔ رسول تو کچھ عرصہ دنیا میں زندہ رہنے کے بعد ظاہری علاج کے بعد پردے میں چلے گئے، اب قرآن ہدایت کے لیے باقی رہ گیا ہے اور صرف قرآن باقی ہے۔ یہ بڑے بڑے مفسرین نے یہ بات کی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ پہلے جو بات کر کے گئے وہ سارے اس کو مانیں۔ 1000 سال تک 1000 سال تک امت کی اکثریت سرکار کے والدین کے بارے میں کسی اچھے نتیجے پہ نہیں پہنچی۔ یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، روایات میں ایسے لوگ پھنسے 1000 سال تک بڑے بڑے امت کے لوگ سرکار کے والدین کو محمد نہیں مانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امام سیوطی کو جرأت دی، وہ کھڑے ہو گئے، بڑی مخالفت ہوئی کہ یہ نئی بات کر رہے ہیں، یہ اسلاف کو رد کر رہے ہیں، یہ اکابر کو رد کر رہے ہیں۔ پھر آخر ایسا ہوا کہ امام سیوطی نے مخالفت کے باوجود ڈٹ کر مقابلہ کیا، 6 رسالے لکھے، اللہ کے حبیب نے بیداری میں زیارت بھی عطا فرمائی اور قیامت تک سیوطی کے نظریے کو دوا بھی عطا فرمائی۔ عوام کو ان باتوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ آج میں جو بندہ براہ راست بخاری کا ترجمہ پڑھے، مسلم کا ترجمہ پڑھے، حدیث کی کتاب کا ترجمہ پڑھے، وہ تھوڑا سا اس کو دھچکا لگے گا، پریشان ضرور ہوگا، لیکن قبول اس لیے روایات کو نہیں کرے گا کہ امام سیوطی کی محنت قیامت تک اپنا رنگ لگا دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، بڑے سے بڑے بندے سے بھی کوئی شیخ عبداللہ دلوی کہتے ہیں کہ پہلی امت کے جو پہلے علماء تھے ان پر اس مسئلے کا یہ پہلو پوشیدہ رہا، ان کو بات سمجھ نہیں آئی، جب وقت آیا تو اللہ نے آخر والوں کو یہ احساس فرما دیا۔ لیکن جو پہلے تھے ان میں سے کسی کو برا نہیں کہا جا سکتا، انہوں نے جو کچھ ان کے سامنے تھا اس کے مطابق اپنی تحقیق کی، لیکن بعد کے لوگوں پر یہ بات روشن ہو گئی اور آج اللہ کا فضل ہے کہ پوری امت میں سرکار کے والدین کا احترام کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جناب ابو طالب کا مسئلہ بھی قریب ہی حل ہے، اس لیے اس معاملے میں شدت کرنے والے لوگ ایک دن شرمندہ ہوں گے اگر پوری دنیا ایمان کی قائل نہ بھی ہوئی کم از کم خاموشی کی قائل ہو جائے گا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کا اپنا مزاج کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے مطعم بن عدی کے بارے میں۔ یہ مطعم بن عدی کون تھے؟ یہ مکے کا ایک کافر ہے، شہب ابی طالب کے مشکل کے دور میں سرکار کا ساتھ ہے۔ یہ کافر تھا لیکن انصاف کرتا تھا، کہتا تھا اگر یہ ایک مذہب کی بات کرتے ہیں تو ان کو اجازت دی جائے۔ مشکل کے دور میں اس نے ایک دن حضور سے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے، میں سامنے کھڑا ہوتا ہوں، آپ طواف کرنا۔ اس نے اپنے جوان 5-6 بیٹوں کو کھڑا کیا، اس نے کہا ادھر کھڑے ہو جاؤ اور محمد عربی کو طواف کرنا۔ یہ کافر ہی مرا۔ جنگ بدر سے 7 مہینے پہلے سفر کے مہینے میں
علامہ عینی نے شرح بخاری کے اندر لکھا ہے اس کا انتقال ہو گیا، جنگ بدر ہو گئی، یہ مسلمان نہیں ہوا، طائف سے واپسی پہ اس نے پھر حضور کا ساتھ دیا، اس نے کہا کہ لوگ کچھ بھی صحیح لیکن مخالفت آپ کیوں کرتے ہو، جان کے دشمن کیوں ہو، ان کے اپنے مذہب کی باتیں کرنے دو۔ اس نے ایک انصاف کی بات کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی قدر کیا تھی، اس کو اس کے احسان کا حضور نے کتنی قدر کی۔ جب بدر کی جنگ ہوئی کفار مشرکین قیدی ہو گئے، کفار قیدی ہو گئے، اس وقت سرکار نے فرمایا یا فدیہ چھوڑے اور فدیہ دے کر آزاد ہو جائیں، یا کچھ لوگ بچوں کو پڑھائیں اور آزاد ہو جائیں، قیدیوں کو کسی شرط کے بغیر رہا نہیں کیا جاتا تھا۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا بخاری میں 2 مقام پر لو کان البت بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء لترکتهم لا، آج اگر مطلب الذی کافر زندہ ہوتا اور ان کافروں کے بارے میں، قیدیوں کے بارے میں وہ مجھ سے بات کرتا، میں اس کی خاطر ویسے ہی ان کو چھوڑ دیتا۔ اس سے پیغمبر کا مزاج جو مزاج نبوت کی بات ہے، مزاج شراستی رسول کو دیکھو کہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کفر کی حالت میں مرا۔ اس لیے بابا جی بارک الگ ایسا فرماتے تھے ابو طالب کا ایمان نہیں مانتے ہو، احسان تو مانو، احسان تو مانو۔ ایک بندہ 1 2 3 مرتبہ سرکار کے ساتھ مشکل میں کھڑا ہو، سرکار اس کے دنیا سے جانے کے بعد کفر کی حالت میں مرنے پر بھی اتنی قدر کرے، اور جو 52 سال تک رسول اللہ کی چھتری بنا رہے، نبی پاک علیہ السلام اس پر کو پہرا دیتا رہے، اور ایسا پہرا دے اپنے کلام کے اندر جو یہ بات یہ کہتا ہو کہ ساری رات، ایک رات کبھی بھائی کی شادی میں ساری رات جاگ کے دیکھیں، دوسرے دن بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ایک رات کبھی جاگ کے دیکھیں، ایک رات نہیں کئی سال تک ساری راتیں حضور کا پہرا، حضور کا پہرا دیتے ہیں، اور اپنے کلام میں کہتے ہیں اپنی آنکھوں کے اندر کہ میں تمہیں مرچیں ڈال دوں گا محمد مصطفیٰ کی خاطر، ساری رات جاگو، اور جب پھر آنکھوں پہ نیند آتی ہے تو اپنی تلوار کو آنکھوں پہ رکھ کے کہتے ہیں میں تمہیں پھوڑ دوں گا۔ ابو طالب کی آنکھیں تو بنی اس لیے ہیں کہ ساری رات جاگ کر مصطفیٰ کا پہرا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے لوگوں میں سے کسی نے کوئی بات کر دی ہو اس کو اسی طرح مانا جائے جس طرح قرآن ہے۔ اس مقام پر بڑے مفسرین ہم ان کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ان کی توہین کرتے ہیں، نہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن رہ گیا، حضور دنیا سے چلے گئے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قلم اٹھایا، فرمایا یہ بات غلط ہے کہ قرآن رہ گیا، حضور چلے گئے ہیں۔ مسلم کی حدیث تو ہم نے نہیں پڑھی، حضور دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا میں قرآن چھوڑ رہا ہوں، ساتھ اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا حضور اگر چلے گئے تو اپنا نائب چھوڑ کے گئے، اپنا روحانی وارث چھوڑ کے گئے، اپنا روحانی وارث اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ فرمایا وہ ہدایت کا سامان ہے، ان میں سے پہلا ہدایت کا علمدار سیدنا علی بن ابی طالب ہے، 11 امام حسن عسکری ہے، اس کے بعد اللہ نے رتبہ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی کو عطا فرمایا، اور قرب قیامت میں امام مہدی کو رتبہ عطا فرمایا۔ السیف المسلول کے خاتمے میں قاضی صاحب نے کوئی بات کی، یاد رکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر پہلے لوگوں پر کوئی بات نہیں کھلی بعد میں کسی کو نہیں سمجھ دیں، اس میں قاضی صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ترمذی رحمہ اللہ، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے دین ہم تک پہنچائی، وہ سارے امام ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں امام موسیٰ کا، ہم یہ بھی کہتے ہیں امام محمد باقر، ہم یہ بھی کہتے ہیں امام مہدی۔ وہ امام ہے تو اس کا کیا معنی ہے، یہ امام ہے اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا وہ فقہ کے امام ہے، کوئی حدیث کے امام ہے، اور یہ امت کے باطن کے امام ہے، یہ روحانیت کے امام ہے۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اللہ تعالیٰ کا جو روحانی نظام ہے، انبیاء پر ہدایت آتی ہے، انبیاء کے ذریعے آگے ہدایت تقسیم ہوتی ہے۔ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، امت میں ہر دور میں ایک ایسا بندہ ایسا بھی ہونا چاہیے جس کے سینے پر فیض نازل ہو اور اس سے ساری امت تک تقسیم ہو۔ فرمایا اللہ نے ازل میں یہ رتبہ علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ اللہ کا جو انسانیت ہے روح زمین پر انسانوں میں سے ایسا
بندہ ہونا چاہیے اس کا قلب اتنا وسیع ہو، اس کا دل اتنا روشن ہو کہ اس کے دل پر اللہ کا روحانی فیض آئے اور اس کے ذریعے امت کے ولیوں میں تقسیم ہو۔ فرمایا یہ مقام مولا علی سے امام حسن مجتبی کو، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق سے ہوتا ہوتا پھر اللہ نے سیدنا عبدالقادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ اس لیے جس کو بھی باطنی فیض ملے گا وہ جناب علی مرتضیٰ کے سینے سے ملے گا۔ حضرت مجدد گولڈا فرماتے ہیں تا یا ختم خبریں اسباب علوم۔ حضرت شیخ عبدالرحمن رضی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے داد المتقین، اس میں ان سے پوچھا جائے کہ اولیاء اللہ یہ علی علی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ کی مجلسوں میں جہاں مولا علی کا ذکر، فرمایا یہاں مقاعدہ ہے جو جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے۔ زاد المتقین شیخ عبدالرحمن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے زاد المتقین، زاد المتقین، اس میں وہ ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں۔ مکہ شریف میں ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک دن محفل میں مولا علی کی اتنی شان بیان کی کہ جتنی صفات اعلیٰ کسی انسان میں ہو سکتی ہیں وہ ایک ایک مولا علی کے لیے ثابت ہے۔ لوگوں نے شور کر دیا، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اس پر اس بزرگ نے ایک بات کی، شیخ عبدالرحمن دہلوی بغیر تردید کے لکھتے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ یاد رکھو بعض اوقات اولیاء اللہ کے دلوں کا جو فتویٰ ہے علماء ظاہر کے فتوے سے مطابقت نہیں کرتا، اور فرمایا کہ جو جس کا کھاتا ہے اس کے گیت گاتا ہے، کیونکہ ولیوں کو فیض وہاں سے ملتا ہے، اس لیے ولی علی علی سے ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے ائمہ اہل بیت کا۔ اب جس کو بھی ولایت کا فیض ملتا ہے حضور غوث پاک کے توسل سے ملتا ہے، چاہے وہ مانتا ہو اس بات کو یا نہ مانتا ہو، لیکن درمیان میں آپ کا وسیلہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کوئی چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے یا کسی بھی سلسلے کا ہے، اوپر جا کر اس کو غوث پاک کا فیض ضرور ملتا ہے، اس لیے اس کو محسوس ہو یا نہ ہو وہ قادری ضرور ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز مددری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چیز اس مقام پہ لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، حضور نے اولاد آدم علیہ السلام میں سے دو ان بندوں کا ذکر کیا جو کائنات میں سب سے زیادہ برکت اللہ کے حبیب نے فرمایا اشکل اولین عاقر ناقۃ صالح، جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں جس نے کوچے کاٹے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزہ تھی، امت نے قوم نے کہا کہ آپ اس پہاڑ کی طرف اشارہ کریں، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلے، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اسی وقت بچہ پیدا ہو، اگر ایسا ہوگا تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، وہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ۔ قوم نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے ایک بندے نے، اور ایک عورت کی محبت، ایک عورت کے عشق میں آپ تک اس عورت نے کہا اس اونٹنی کو مارو گے تو یہ میرا مار ہے، اس حق مار کے بدلے میں تمہیں قبول کروں۔ قیدار نام کا بندہ تھا، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے، صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا، ملیا میٹ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ حضور نے فرمایا پہلی امتوں میں سب سے زیادہ بدبخت صالح کی اونٹنی کو مارنے والا تھا، اور آخری امت میں سب سے زیادہ بدبخت علی کا قاتل ہوگا۔ پہلی امتوں میں سب سے زیادہ بد نصیب بندہ، سب سے زیادہ بدبخت بندہ وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، اور اس امت کے اندر سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جس نے علی مرتضیٰ پہ تلوار کا وار کیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب ایک سوال اٹھاتے ہیں، حضرت موجود سوال یہ ہے کہ کہاں ایک اونٹنی اور کہاں جناب علی؟ یہ مماثلت کیا ہے؟ یہ اس اونٹنی کا ذکر کر کے ادھر علی مرتضیٰ کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے کہ ایک اونٹنی کو مارنے والا اتنا بڑا بدبخت، ادھر جناب علی مرتضیٰ پر حملہ کرنے والا، آپ کو شہید کرنے والا بدبخت، اس اونٹنی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس پر شیخ عبدالعزیز صاحب نے اپنے محدثانہ انداز میں یہ بات اٹھائی ہے، فرمایا وہ صرف اونٹنی نہیں تھی، وہ اونٹنی تو تھی لیکن معجزہ تھا، وہ صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی، اور علی مرتضیٰ کا وجود
درود محمد مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے۔ صاحب کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کو جو اس نے مارا وہ اس لیے بدبخت سب سے زیادہ تھا کہ وہ صرف ایک جانور کی حیثیت نہیں تھی، وہ صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، ان کی نبوت کی دلیل تھی۔ اس اونٹنی کو دیکھ کر لوگوں کو جناب صالح کی نبوت پہ یقین آتا تھا، علی کو دیکھ کر جناب محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا یقین آتا تھا۔ آواز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، میاں محمد بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خارج عمل ہے، بڑی عظیم ہستی ہے۔ آپ نے یہ سرکار کی نعت لکھی ہے نا، اس میں سرکار کا ذکر کیا ہے۔ وہاں میاں صاحب نے یہ بھی کیا ہے کہ کبھی آپ اردو بولتے بولتے پنجابی بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ شاعری میں ایک صرف ہے، حسن پیدا ہوتا ہے۔ اس میں میاں صاحب نے پنجابی کے اندر اردو کے 2 لفظ لکھ کر سرکار کی نعت لکھی ہے کہ سرکار کی نعت آسمانی کتابوں میں کیسی تھی، پہلی کتابوں میں کیسی تھی۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ اللہ حسن قول بلاسی عرش و شاعر اگیرے، اللہ حسن قول بلاسی، پنجابی کے اندر اردو کے لفظ ڈال کے وہ حسن کلام کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ اللہ حسن قول بلاسی عرش و شاعر اگیرے، یارہ آر کلام کرے سی تم میرے ہم تیرے، یارہ آر کلام کرے سی۔ پھر وہاں پہ یہ علماء بیٹھے، میاں صاحب اس نے تعلیل کرتے ہیں۔ اس نے تعلیل یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک ایسی علت بیان کرتا ہے جو اگر حقیقت میں نہ بھی ہو لیکن کلام کے اندر زور پیدا، کلام کے اندر ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ سرکار پہ بادل سایہ کرتے تھے، بارش ہوتی ہے بادل آ جاتے تھے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ بادلوں کے آنے کی ایک اور وجہ ہے، میاں صاحب ایک تعلیل کرتے ہیں، اس نے تعلیل علت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سورج سما مول نہ تکسی سیس نوا کے بدلہ میں رہے گا چھپیا جال نہ ہوتی جیسے۔ فرمایا عام طور پہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بادل سایہ کرتا تھا، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ بادل سایہ نہیں کرتا تھا، سورج شرم کے مارے بادلوں کے پیچھے منہ چھپاتا تھا۔ یہ اس نے تعلیم ہے۔ اب میاں صاحب پھر کہتے ہیں کہ اس آسمانی کتاب میں یہ تھا کہ حضور کے 4 خلفاء ہوں گے، سرکار کے 4 یار ہوں گے، ان کی شان کیا ہوتی؟ ایک سخی، ایک عادل ہوتی، ایک صدیق، ایک عادل ہوتی، ایک سخی لخداتا، چوتھا شاہ مرداندہ ہوتی، نال عشق مدوادہ۔ ایک صدیق، ایک عادل ہوتی، ایک صدیق ہوگا، ایک عادل فاروق ہوگا، ایک سخی لخداتا جناب عثمان، چوتھا شاہ مرداندہ ہوتی، نال عشق مدوادہ۔ پھر میاں صاحب اس کلام کے اندر ایک اور زور پیدا کرتے ہیں، وہاں پہ تجنیس کرتے ہیں۔ تجنیس کیا ہے؟ لفظ ایک جیسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں لیکن معنی اپنا اپنا ہے۔ دل دل دا اسوار ہوئے گا، خیبر دل دل کر سے، خیبر دل دل کر سی، دل دل سکسی لاکھ دفارہ کس پاسے وہ کر سی۔ لیکن میاں صاحب بڑے ذہین ہیں، اپنے مضمون پہ واپس آتے ہیں، سرکار کی نعت لکھ رہے ہیں، نعت میں حضور کے یاروں کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں اپنی نعت چھوڑی نہیں ہے، یہ بھی حضور کی نعت ہے، صدیق کا ذکر بھی حضور کی نعت ہے، فاروق کا ذکر بھی حضور کی نعت ہے، عثمان کا ذکر بھی حضور کی نعت ہے، علی کا ذکر بھی حضور کی نعت ہے۔ وہ کیسے کہتے ہیں نوکر کستے ایسے ہو سن واہ سلطان واہ سلطان اولادہ گلتی وچ نہ آوے ہائے گل رتبہ شاہ شاہ۔ میں عرض کر رہا تھا علی مرتضیٰ کا وجود نبوت مصطفیٰ کی دلیل تھا، یعنی علی مرتضیٰ وہ تھے جن کی ذات و صفات کو دیکھ حضرت امام نبوانی نے یہ بات کی ہے کہ مولا علی کے دور میں خلافت کو کمزور ہوئی، حالات کیوں ایسے ہوئے؟ جبکہ حالات یہ تھے ساسا بن سہان ایک عظیم تابعی ہیں، وہ کوفے میں مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، خلافت پہ ایک ایسا جملہ بولا قیامت تک کے لیے قلم چھوڑ کے رکھ دیا۔ فرمایا مولا علی واللہ یا امیر المومنین لقد زینت الخلافت ولا زینت زینت، اے علی مرتضیٰ اللہ کی قسم خلافت نے آپ کو عزت نہیں دی، آپ نے قبول کر کے خلافت کو رونق عطا فرمایا۔
وزینت الخلافۃ اور امام احمد بن حنبل کا تاریخ بغداد کی پہلی جلد صفحہ نمبر 109 پر یہ قول ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا مولا علی کی خلافت کے بارے میں، فرمایا ان الخلافہ لم تزین علی، خلافت نے علی کو عزت نہیں دی، علی نے قبول کر کے خلافت کو عزت عطا فرمایا. ایک محدث کہتے ہیں کہ میں نے ایک شیعہ سے جا کر یہ بات کی، میں نے کہا امام احمد بن حنبل تو یہ کہتے تھے، اس نے کہا قد اخرجت ما فی قلبی نصف مال احمد بن حنبل من البغض. اتنی بڑی بات سننے کے بعد احمد بن حنبل کے بارے میں میرے دل میں جو بغض تھا آدھا تو ابھی میں نے نکال دیا. امام کیا کہتا ہے علی نے خلافت کو، اس نے کہا ما رفعتہ ورفعتہ، اے علی مرتضیٰ خلافت نے آپ اونچا نہیں کیا، آپ نے قبول کر کے خلافت کو اونچا کیا ہے. اور اگلا جملہ کیسا تھا وَهِيَ كَانَتْ أَخْوَجَ إِلَيْكَ مِنْهَا، آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت خلافت کو ضرورت تھی کہ علی جیسا زور والا بندہ بنا. امام نبہانی نے ایک بات کی ہے، امام نبہانی نے ایک بات کی ہے، کہتے ہیں اتنا زور والا بندہ جو خیبر کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر رکھ دے، اس کے زور میں حالات کیوں پریشان ہو گئے، خلافت کے اندر کمزوریاں پیدا ہوئی. اور وجہ یہ تھی کہ ان سے ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوئی، لوگ خدا ماننے کے لیے تیار تھے، تو ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ پتہ چلے یہ اتنا بڑا ہو کر بھی بندہ ہے اور اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، بندہ اللہ کے سامنے بے بس ہو جائے. اب حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا مولا کائنات کی ذات گرامی علوم میں جن کو اللہ نے ممتاز فرمایا، روحانیت میں جن کو اللہ نے ممتاز فرمایا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ گئے، قرآن کے ساتھ اہل بیت کے تعلق کو چھوڑ گئے. جن اہل بیت کو رسول پاک چھوڑ کے گئے ان میں ایک ہستی سیدنا امام موسیٰ کاظم. میں نے اپنے جو وقت تھا اس میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم و فراست عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ ہونے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.